دانش جو کہ ایک مزدور شاعر تھے اور سینے میں مخلوق کا درد رکھتے تھے، مزدوروں کا، غریبوں کا درد رکھتے تھے، وہی درد عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شدت میں ڈھل گیا اور پھر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح میں کثیر تعداد میں نعتیں لکھیں۔ نہ صرف اپنا درد بلکہ مخلوق کا بھی درد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا۔ اس نعت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نہ صرف مدح کی گئی ہے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مخلوق کے تعلق کو بہت ہی کمال درجے سے بیان کیا گیا ہے۔ ایم سی کیوز میں آپ نے مصنف کا نام، اس کی جائے پیدائش، اس کی تاریخ پیدائش، اس کی تاریخ وفات یعنی سن وفات اور ان کے محاسن کو بخوبی یاد رکھنا ہے۔ نعت کو یا کوئی بھی سبق اچھی طرح پڑھیں گے تبھی آپ ایم سی کیوز کے جوابات دے سکتے ہیں۔ نعت کے اشعار کی طرف آتے ہیں۔ دو عالم کا امدادگار آ گیا ہے، امین آ گیا، غم گسار آ گیا ہے۔ دو عالم سے مراد یہاں پہ تو دنیا اور آخرت ہیں، جس کے اندر اور سینکڑوں ہزاروں لاکھوں عالم پوشیدہ ہیں، مگر مختصراً اسے دو عالم کہا گیا ہے۔ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ کو تمام جہانوں کے لیے، سارے عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا گیا ہے، اس لیے وہ تمام جہانوں کی مخلوقات کے لیے رحمت کا ذریعہ ہیں اور سب کے لیے اللہ تعالیٰ کی مدد کا ذریعہ ہیں۔ جہاں وہ ظاہری زندگی میں بچپن سے لے کے آخری عمر تک غریبوں، یتیموں، مسکینوں کی مدد کرتے رہے، ان کے کام آتے رہے، وہاں حقیقت میں آپ کا وجود تمام مخلوقات کے لیے رحمت تھا، تمام مخلوقات کے لیے اللہ تعالیٰ کی نعمت، انعام اور کرم کا سبب تھا اور اب بھی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ قرب حاصل ہے جو کسی اور مخلوق کو، کسی اور شخصیت کو نہیں۔ آپ اللہ کے حبیب ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر پوری کائنات بنائی گئی، تو آج بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات، آپ کی جو یہاں سے پردہ کرنے کے بعد، وصال کے بعد کی جو زندگی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے قرب میں ہے اور اس قرب میں کمال حاصل ہے۔ اور آج بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مظلوموں کی اور اپنی امت کے لوگوں کی دستگیری فرماتے ہیں اور ان پہ رحمت اور کرم کی نگاہ کرتے ہیں۔ امین آ گیا، غم گسار آ گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد، ظاہری آمد کی طرف اشارہ ہے۔ جب آپ دنیا میں تشریف لائے اور جو 40 سال کی زندگی اعلان نبوت سے پہلے کی ہے، وہ ساری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کفار مکہ کے درمیان میں گزری، جو آپ کو صادق اور امین کہتے تھے، یعنی سب سے زیادہ سچے انسان اور امانت دار انسان، جو دوسروں کی امانتوں کا لحاظ کرتے ہیں، امانتیں لوٹانے والے ہیں، انتہائی دیانتدار ہیں اور غریبوں، یتیموں، مسکینوں کی، بیواؤں کی خبر گیری کرنے والے، ان کی ہر ممکن مدد کرنے والے، ان کے لیے اپنی ذاتی گرہ سے، اپنی جیب سے خرچ کرنے والے، اور یہاں تک کہ اپنے حصے کا لقمہ، اپنے حصے کی روٹی بھی ان کے لیے وہ قربان کر دیتے تھے، ان کو پیش کر دیتے تھے۔ اور اعلان نبوت کے بعد تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مزید جو ہے نا وہ دوسروں کے لیے سہارا بن گئی۔ جہاں آپ لوگوں کی ظاہری دستگیری اور مدد فرماتے تھے، وہاں لوگوں کو جہنم کی آگ سے نجات کے لیے، ہدایت کی روشنی عطا کرنے کے لیے اور ساری مخلوق کو نجات کا پیغام پہنچانے کے لیے
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی وقف ہو کر رہ گئی تھی۔ غریبوں کی جان کو، یتیموں کے دل کو سکون ہو گیا ہے، قرار آ گیا ہے۔ ظاہر ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت اس قدر درد و سوز کی حامل تھی کہ کسی کی تکلیف آپ برداشت نہیں کرتے تھے۔ آپ اہل مکہ کے غریب انسانوں کی اور یتیموں کی سرپرستی فرماتے تھے۔ پھر مدینہ منورہ تشریف لائے تو یہ سرپرستی اور زیادہ بڑھ گئی۔ اسی طرح آپ نے پوری امت کے لیے، نہ صرف پوری امت کے لیے بلکہ پوری انسانیت کے لیے ہمدردی کی، رحمت کی اور شفقت کی اعلیٰ ترین مثالیں چھوڑی ہیں، جن پر عمل کر کے اس معاشرے کو فلاح اور کامیابی سے اور امن سے ہمکنار کیا جا سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام نبوت سے تمام دنیا کے غریبوں کو، یتیموں کو سکون ملا ہے اور انہیں قرار ملا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے کے جو حالات ہیں وہ آپ کے علم میں ہیں کہ جہالت کس قدر تھی، غلامی کی زندگی بسر کر رہے تھے انسان، اور فاتح جو ہے وہ مفتو قوموں کو پامال کر کے رکھ دیا کرتا تھا، ان کے مردوں کو قتل کر دیا جاتا تھا، عورتوں کو اس قسم کی غلامی میں جکڑا جاتا تھا کہ جانوروں کی سی زندگی ان کی تھی، ان کی عزتیں پامال کر دی جاتی تھی، بچیوں کو زندہ جو ہے نا وہ دفن کر دیا جاتا تھا، یتیموں کو بھی نوکر کی حیثیت سے رکھا جاتا تھا، بیواؤں کی بھی کوئی وقت نہیں تھی، زبردستی ان کی عصمت دری اور ان کی عزت لوٹی جاتی تھی، جس کی جو ہے نا وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سختی سے ممانعت کر دی، عورت کو عزت و احترام عطا کیا، خواتین کے حقوق بحال کیے، عورت کو ماں کا درجہ بہت بلند بتایا اور یہ فرمایا کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے۔ اسی طرح بیوی کے حقوق کے بارے میں یہ کہا کہ جو شخص عورتوں کے حقوق کا، بیویوں کے حقوق کا خیال رکھے گا وہی مسلمان کہلائے گا۔ اخلاق میں سب سے بہترین وہ شخص ہے جو اپنے اہل و عیال کے ساتھ اچھا ہے۔ اسی طرح یہ فرمایا کہ دو بچیوں کی صحیح پرورش کرنے والا اور ان کا خیال رکھنے والا، ان کی نگہبانی کرنے والا جنت میں میرے ساتھ اس طرح قریب ہوگا جیسے یہ دو انگلیاں ملی ہوئی ہیں۔ تو یہ سارے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے عملی نمونے تھے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کے حقوق کو بحال کیا، ان کو عزت، شان، احترام اور مقام عطا کیا، غلاموں کی زندگیاں بدل کے رکھ دی، غلاموں کو جانوروں سے بھی بدتر خیال کیا جاتا تھا، جو قومیں مغلوب ہوتی تھی ان کے مردوں کو، عورتوں کو، بچوں کو غلام بنا لیا جاتا تھا، پھر انہیں پوری دنیا میں فروخت کیا جاتا تھا، ان کے جانوروں کی طرح ان سے سلوک ہوتا تھا اور ان کو کھانے تک کے لیے پوچھا نہیں گیا، ان کو بالکل جانوروں سے بدتر زندگی گزارنا پڑتی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غلامی کی نفی کرتے ہوئے یہ کہا کہ جو شخص غلام کو آزاد کرے گا گویا اس نے اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص ہم میں سے نہیں جو غلاموں کو اپنے جیسا نہ کھلائے اور اپنے جیسا نہ پلائے، اپنے جیسا لباس نہ ان کو عطا کرے، وہ شخص مسلمانوں میں سے نہیں ہے، اور اس کے لیے آپ نے عذاب کی خبر دی، جس کی وجہ سے جب اسلامی سلطنت پوری دنیا میں پھیل گئی، اصحاب رسول نے آدھی دنیا کو فتح کیا، اس کے بعد کے نیک صالحین حکمرانوں نے دنیا کے اوپر اسلام کا پرچم بلند کیا، تو اس وقت غلامی کی صورت بالکل بدل گئی، اور مسلمانوں کے ممالک کے اندر غلاموں کو نہ صرف برابری کے حقوق حاصل ہوئے بلکہ انہیں
सलातीन और वज़रा के दर्जे पे फाइज किया गया। बरे सगीर में ख़ानदान गुलामा की हुकूमत, मिस्र के अंदर ममलूक सलातीन की हुकूमत, इसकी वाज़ेह मिसालें हैं कि जो शख्स, जो अफराद गुलाम बना के लाए गए थे, उनको इस्लाम ने इतना उरूज और तरक्की अता की कि वो बाद में इस्लामी सल्तनत के हुक्मरान बन गए। तो ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात का एजाज़ था, आपके रहमत भरे किरदार का एजाज़ था, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अमन और मोहब्बत का दर्स सारी इंसानियत को, सारी मखलूक को अता किया, दर्स दिया, उसका ये नतीजा था कि बाद में एक अज़ीमुश्शान इस्लामी सल्तनत वजूद में आई जिसने पूरी दुनिया को फलाह का दर्स दिया। खुलाफाए राशिदीन की हुकूमत हो या बाद के चंद अच्छे हुक्मरानों की हुकूमतें हों, सल्तनत उस्मानिया हो हमारे बड़े सगीर के अंदर या वस्त एशिया के अंदर जो इस्लामी सल्तनतें कायम हुई, उन्होंने वेलफेयर स्टेट का तस्वुर दिया जिसमें हर गरीब अमीर को अमन, तहफ़्फ़ुज़, खुराक और लिबास हासिल था, उनकी फलाह का ख्याल रखा जाता था, उनको तमाम तर हुकूक हासिल थे, गुलामी का तस्वुर बदल के रह गया था, औरतों को इज्जत, शान और तकरीम अता की गई, उन्हें बुलंद दर्जा अता किया गया, यहाँ तक कि बहुत सारी ख़वातीन जिनमें बरे सगीर की रज़िया सुल्ताना भी शामिल है, वो आला ओहदों पे फाइज हुई, बड़ी बड़ी उलमा हुई, मुहद्दिसीन हुई, औलिया हुई, ख़वातीन ने माशरे के अंदर अपना भरपूर किरदार अदा किया। यहाँ तक कि यूरोप के हालात पे भी इस्लाम का तसव्वुर फलाह इंसानियत और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रहमत, अमन और खैर का पैगाम वहाँ की ज़िंदगी पे भी असरअंदाज हुआ। हालांकि उन्होंने इस सदी में, ये 20वीं सदी में वहाँ पे ख़वातीन को बराबरी के हुकूक दिए हैं। इससे पहले वो जुल्मत के और जहालत के अंधेरों में थे और उन्हें ख़वातीन की वो कदर, वो पहचान नहीं थी जो इस्लाम ख़वातीन को अता करता है। लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम फलाह इंसानियत था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यतीमों की, गरीबों की, मिस्कीनों की ज़िंदगी को बदल के रख दिया। इल्ताफ़ हुसैन हाली कहते हैं, वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादें गरीबों की बर लाने वाला, वो अपने पराए का गम खाने वाला, मुसीबत में गैरों के काम आने वाला, यतीमों का वाली, गरीबों का मलजा, उतर कर हिरा से सुए कौम आया।